فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. 22 دسمبر اسکول کالج کے پرنسپلز اور ہیڈ ماسٹرز سے متعلق ہونے والے اس پروگرام میں ایک عنوان ہے یوم والدین، پیرنٹس میٹنگ کے فوائد، آبجیکٹیوز اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیوں ہم پیرنٹس میٹنگ کریں، کیوں کرنا ضروری ہے، کیا اس کے فوائد ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے جس کے کرنے سے واقعی اسٹوڈنٹس کے تعلیم و تربیت میں زبردست فائدہ ہوگا، مضبوطی آئے گی اور اسکول کافی ترقی کرے گا. دیکھیے، جب بھی تعلیم کا لفظ آتا ہے تو ہمارا ذہن صرف اور صرف اسٹوڈنٹس اور طلباء کی تعلیم اور تربیت کی طرف ہی ذہن جاتا ہے. والدین کو نظام تعلیم سے بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ تعلیمی نظام کے 4 اہم پلرز اور ستون ہوتے ہیں: پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہ چاروں کی فکریں اگر ایک ہو جائیں، ان کی محنتیں ایک ہو جائیں تو بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. عمل میں یکسانیت، فکر میں یکسانیت، تال میل ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اشتراک کار ہو، اس کے بغیر تعلیم و تربیت کامیاب نہیں بن سکتا ہے. اس کی میں مثال دوں فکروں میں ایک ہونے کی. مثال کے طور پر والدین، یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، ماں باپ کی رائے الگ ہوتی ہے، دادی کی مداخلت ہوتی ہے، چاچا انوالو ہونے لگتا ہے اور ہمہ قسم کے دوست احباب بھی مداخلت کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بننا ہے. تو یہ چاروں پہلے آپس میں طے کریں. ٹھیک ہے، اگر ہم 10th پاس ہو جائیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک گول بتائیں کہ 10th کے بعد آپ کو یا پھر ابھی سے آپ کو کیا بننا ہے. IPS IAS بننا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، اسپیکر رائٹر بننا ہے، سائنٹسٹ سائیکٹسٹ بننا ہے یا پائلٹ پالیٹکس میں اترنا ہے. اگر یہ چاروں آپس میں ایک ہو جائیں، طے کر لیں، تو اسی کے لحاظ سے آگے کی تعلیم، آگے کے مشورے، آگے کی سرچ اور اوپینین ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسکولوں کے اندر ہیڈ ماسٹرز کی اور پرنسپلز کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم 8 کے بعد، 9 کے بعد طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے اس گروپ میں، ہمارے اس بیچ میں 4 افراد ڈاکٹر بنیں گے، اس کے اندر پائلٹ بننے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے. یہ اگر چاروں کی فکر ایک ہو جائے تب جا کر فائدہ ہوگا. گول ہی طے نہیں کرتے ہیں، پرنسپل خود بھی توجہ نہیں دیتا ہے. ہمارے جو پیرنٹس میٹنگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس پیرنٹس میٹنگ. اگر ہوتی ہے تو وہ سرسری صرف اور صرف فیس کو کلیکٹ کرنے، زیادہ سے زیادہ جو بچے شریر ہیں، کمزور ہیں، کن ذہن ہیں، ان کے والدین کو الرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. فیس وصول کرنے سے کے لیے ایگزام سے پہلے، ہاف ایئرلی، اینول ایگزام سے پہلے ہم پیرنٹس میٹنگ رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ فیس کلیکٹ کرتے ہیں اور 2-4 باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں پیرنٹس میٹنگ کو مضبوط سے مضبوط بنانا چاہیے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس عام طور پر اسکول میں کتنے گھنٹے رہتے ہیں؟ 6-7 گھنٹے رہتے ہیں. گھر میں کتنے گھنٹے رہتے ہیں؟ یہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کیا دیا جا رہا ہے، یہاں جو اخلاق، ڈسپلن، تہذیب، اقدار، یہاں کا جو ماحول ہے، گھر کا ماحول بالکل اس کے مخالف ہوتا ہے. والدین تعاون نہیں کرتے ہیں. وہاں پر گھر کے اندر بڑی اسکرین ہوتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون یا ٹیب ہوتا ہے، فری وائی فائی،
فری فائر کے لیے ہوتا ہے، رات بھر بچے جاگتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پیرنٹس میٹنگ اگر ہم کریں گے، سویڈن کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر ابھی حالیہ میں منصف کے اندر بھی یہ خبر آئی تھی کہ 16 سال سے کم جو بچے ہوتے ہیں ان کو سوشل میڈیا اور فونوں کے استعمال کے سلسلے میں اوائڈ کیا جائے، پابندی لگا دی جائے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے ترقی یافتہ ممالک بھی فون اور بچوں کو بالکل علیحدہ رکھ رہے ہیں۔ پیرنٹس میٹنگ رکھیں گے تو ہماری محنتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ ہمارے اسکولوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو بلا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ چلنے کے قابل نہیں ہے، جبکہ کمزوروں سے اسکول چلتا ہے، کمزور اسٹوڈنٹس سے اسکول چلتا ہے، کمزوروں سے ملک چلتا ہے، کمزوروں سے گھر چلتا ہے۔ کمزوروں پر محنت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں والدین تعاون نہیں کرتے ہیں۔ ہم پیرنٹس میٹنگ کریں اور ان سے اس بات کی درخواست کریں کہ آپ تعاون دیں، تعاون کریں۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرپرست حضرات، باپ خاص کر توجہ دیتا نہیں ہے، اس کا کاروبار، ریئل اسٹیٹ، ڈاکٹری کی پریکٹس، دکان، دوست، چبوترے، اور اگر گھر میں وقت دیتا بھی ہے تو پھر مکمل والدہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ باپ اسے ہلکا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے، یا پھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیرنٹس میٹنگ کریں اور اس کے اندر سرپرستوں کو، پیرنٹس کو اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ بچوں کے سلسلے میں ماحول بھی دیں، تعاون بھی کریں۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ والدین کا مثالی بننا بہت ضروری ہے۔ یتیموں نے تاریخ بدلی ہے، ہم جانتے ہیں، ایتام غیر التاریخ۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں انہوں نے بڑا انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا ہے، تو جن کے ماں باپ ہیں اور جن کی ماؤں کی توجہ ہیں، مدر ٹنگ ہیں، وہ زبان بھی سیکھتا ہے، جذبات بھی سیکھتا ہے، اخلاق بھی سیکھتا ہے۔ اور باپ اگر جفاکش ہیں تو کیسے اس کے اندر ترقی نہیں ہوگی، کیسے وہ انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم والدین کو بتائیں کہ آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ پیرنٹس میٹنگ صرف اور صرف بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جامعیت کے ساتھ اگر دیکھا جائے، جامعہ پیرنٹس میٹنگ اگر ہم کرنا چاہیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام اس میں ہو جانا چاہیے۔ ایسے لیکچررز ہوں، ایسے ٹاپکس ہوں، ایسے محاضرات ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ خود بھی اپنی تعلیم کو موقت اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اگر اسکول علماء کرام کی نگرانی میں چل رہا ہے، چلانا بھی چاہیے، ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک مشیر ہو، مفتی ہو، گائیڈر ہو، دینی اعتبار سے رہبری کرنے والا ہو، تو ان کی نگرانی میں بہتر یہ ہے کہ ہم ان آنے والے پیرنٹس کی نیتوں کی اصلاح کروائیں۔ ہم وقت گزاری کے لیے، تاکہ بچہ ان پڑھ نہ کہا جائے، پاسپورٹ پہ اس کی سگنیچر آ جائے، کمائی کا ذریعہ بن جائے، باہر جانے کا موقع مل جائے، ان نیتوں کے بجائے گھر خاندان سے اٹھ کر ملک ملی کاموں کے لیے، مذہب کے تحفظ کے لیے، ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بچوں کو کس میدان میں ہم کو آگے بڑھانا ہے، وہ گول ہم پیرنٹس میٹنگ کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام کی نگرانی میں اگر ہمارے اسکول چلتے ہیں تو ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہمارے بچے، ہمارے اسکول میں اگر 300 بچے ہیں، 300 سارے کے سارے بچے کیا وہ مکتب کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا مکتب کا بدل ہمارے اسکول میں ہے؟ اگر مکتب کا بدل ہمارے اسکول میں نہیں ہے تو کم از کم ہم پیرنٹس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے تحت میں یہ مکاتب چلتے ہیں، اس کے تحت آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لا کر ڈالیں۔ مکتب کی حفاظت، مکتب کا خیال، 100% حاضری۔ پیرنٹس میٹنگ اگر ہوگا تو ہمارے سرپرستوں اور ہمارے بچوں کے گھروں سے رسم و رواج ختم ہو جائے گا۔ شادیوں کے سلسلے میں جو ایبسنٹ ہوتا ہے اور جو غیر حاضری ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیرنٹس میٹنگ کے ذریعے سے ہم اسپیشل جو بچے ہوتے ہیں ان کو کونسلنگ بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی محاضرات علیحدہ ہو، اور
جو جزئی اعتبار سے اسپیشلی طور پر کونسلنگ بعض احباب کی ہونی چاہیے، اور جو محاضرات ہوں، جو لیکچررز ہوں، ایسے موٹے انداز میں ہوں، ایسے زمینی سطح کے لحاظ سے ہوں جو سب کی سمجھ کے اعتبار سے ہو۔ اگر ہم پیرنٹس میٹنگ کو واقعی موقت بنا دیتے ہیں اور ہمارے ہیڈ ماسٹرز، پرنسپلز، ٹیچرز کا تعلق اور والدین کا تعلق ایک ہو جائے تو یہ بچے جو کمزور ہیں قوی بن جائیں گے، جو ناغہ کرنے والے ہیں ناغہ نہیں کریں گے، گھر کے اندر جا کر جو کھیل تماشا کرتے ہیں، فونوں کے اندر لگ جاتے ہیں، اس سے وہ باز آ جائیں گے۔ اور چھٹی اگر بچے پوچھتے ہیں تو ہمارا تعلق چونکہ سرپرستوں سے ہے اور سرپرست براہ راست ہم سے پوچھتے ہیں اور ہم ان کو اپنی فکریں بتا چکے ہوتے ہیں، تو عام طور پر سرپرست حضرات لیو لینا نہیں چاہتے ہیں، بچے بہکتے نہیں ہیں، بچے ادھر ادھر جاتے نہیں ہیں۔ اب تک جتنے محاضرات ہوئے ہیں صبح سے وہ سارے کے سارے کامیاب بن جائیں گے اگر ہم پیرنٹس میٹنگ کو واقعی طور پر کامیاب بنا دیتے ہیں۔ دوسرا موضوع، دوسرا ٹاپک اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے پیرنٹس میٹنگ کو مضبوط اور سے بہتر بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے جب بھی بچے کا داخلہ ہو تو ہم داخلے کے موقع پر ہی یہ کہہ دیں کہ آپ پیرنٹس میٹنگ میں ضرور آئیں گے، سال میں 3 مرتبہ کریں گے، سال میں 4 مرتبہ کریں گے، سال میں 2 مرتبہ کریں گے، ہاف ایئرلی اینول کے اندر کریں گے، لیکن آپ کو 100% آنا ہی آنا ہے۔ فیس کے اندر کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن عدم شرکت کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ بہت زیادہ مؤکد تاکید کے ساتھ انہیں اصول اور شرائط کے اندر بتا دیا جائے، جیسے بچہ وقت پر حاضر ہونا ضروری ہے، سارے بکس لانا ضروری ہے، ہوم ورک کرنا ضروری ہے، ویسے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پیرنٹس میٹنگ میں ضرور حاضری دیں۔ دوسرے نمبر پر ہم پیرنٹس میٹنگ ایسے دن رکھیں، ایسے وقت رکھیں جس دن اور جس وقت سارے احباب پیرنٹس آ سکتے ہوں۔ عام طور پر ہمارے ممالک میں سنڈے کے دن چھٹی ہوتی ہے، ہم ایک دن علیحدہ اس کے لیے وقت نکالیں۔ 9 بجے تک سارے لوگ اٹھ جاتے ہیں، ناشتہ کر کے آ جاتے ہیں، 10 سے لے کر 1 بجے تک، 10 سے لے کر 2 بجے تک مکمل ظہرانے کے انتظام کے ساتھ، کھلانے پلانے کے ساتھ، پیرنٹس کو 100% حاضری کے ساتھ ہم بلائیں۔ سنڈے کے دن عام طور پر آ جاتے ہیں، دعوتوں کے لیے آتے ہیں، 4 گھنٹے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، بہت دور اضلاع کے لیے جاتے ہیں، 4 گھنٹے سفر کر کے جاتے ہیں، 100 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں، 10 کلومیٹر آ نہیں سکتے۔ تو جتنی ہماری طرف سے تاکید ہوگی، مضبوطی ہوگی، تو وہ ضرور آئیں گے۔ اور پھر پروگرام میں کسی اللہ والے کو، بزرگ کو، مفتی کو، عالم دین کو بلائیں، ان کا کلیدی خطاب ہو، روحانی باتیں ہوں، اور پھر ان کی دعا پر اختتام ہو۔ تیسری بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جب پیرنٹس میٹنگ قریب آ جائے، 1 مہینہ پہلے گروپ کے اندر ہم ڈال دیں، پرسنل ہم بھیجیں، کلاس ٹیچر کو ذمہ داری دے دیں، طلباء کو بار بار یاد دہانی کریں، 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، انعام کو ہم طے کر دیں۔ کیا آپ نے اپنے والدین کو بتایا؟ کیا وہ آئیں گے؟ فیس دینے کے لیے نہیں۔ ذہن پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ فیس کے لیے بلا رہے ہیں، ہم تو فیس دے چکے ہیں، ہم تو مصروف ہیں۔ اتنی تاکید سے ہم بلائیں، اگر وہ بھی پرنسپل ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ عالم دین ہو، آپ کے اصرار، آپ کے اخلاص کی بنیاد پر وہ آنا ہی آنا ہے۔ ایسی فکریں، ایسا مواد، ایسے ٹاپکس اگر ہم رکھتے ہیں، ایسا گول ہم رکھتے ہیں تو لا محالہ وہ آئیں گے۔ ہم اپنے کام کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ لوگ آپ کے کام کو کیسے اہمیت دیں گے؟ ہم ہیڈ ماسٹرز، ہم ٹیچرز خود، ہم پرنسپل خود اپنے کام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، آئے نہ آئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے بچوں کو ہم پابند بنائیں، انعامات طے کریں۔ آگے سارے طلباء، آپ نے اپنے والدین کو کہہ دیا، یاد رکھیں آپ کے والدین نہیں آئیں گے، بہتر یہ ہوگا کہ ہم ایگزام سے پہلے رکھ دیں۔ نہیں آئیں گے، ہال ٹکٹ نہیں دیں گے، نہیں آئیں گے، ایگزام کے اندر نہیں بٹھائیں گے، ہماری فکریں ہم مکمل سنائیں گے آپ کو، شرکت نہ کرنے کو گوارا نہیں کریں گے۔ چلیے مان لیجئے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اگر وہ لوگ نہ آ سکیں یا نہ آنے پر مصر ہوں، اپنے آزار بتائیں، ہم حل بتانے کی کوشش کریں، پھر بھی نہ آ سکیں، آزار ہوتے ہیں، بیماریاں ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو نوٹڈ کریں، کتنے لوگ آئے،
فرسٹ کلاس کے سارے پیرنٹس آ گئے، سیکنڈ کے سارے آ گئے، تھرڈ کے سارے آ گئے. اگر پورے اسکول کے پورے کالج کے ایک ساتھ ہم نہیں کر سکتے ہیں، 2 پرائمری کا علیحدہ کریں، سیکنڈری کا علیحدہ کریں، ہائر کا علیحدہ کریں، کالجز کا علیحدہ کریں، انٹرمیڈیٹ کا علیحدہ کریں، تو اس کو ہم ٹک کر لیں آئے نہیں آئے ہیں. انگوٹھا صرف سگنیچر کے لیے یا پھر صرف تھم لگانے کے لیے آخر میں آئے ہیں، دعا میں شرکت کے لیے آئے ہیں، پہلے آئے ہیں، وقت کے ساتھ ہم طے کر لیں. 9 بجے کہا گیا 9 بجے آئے نہیں آئے، 10 بجے کہا گیا 10 بجے آئے نہیں آئے ہیں، 12 بجے کیوں آئے ہیں، 11 بجے کیوں آئے ہیں آپ. تو ہم اس کو نوٹ کریں گے، پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر بعد میں اسے غور کریں گے، دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اگر تاخیر سے آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، اسپیشلی طور پر کال کر کے ان کے لیے علیحدہ ہم رکھیں گے. اسکول کا نظام مکمل چلتا رہے گا اپنی جگہ، بار بار اسے نظام کے تحت نہیں لگا جائے گا. لیکن جو لوگ نہیں آئیں گے تو سیکنڈ سنڈے، اس کے بعد آنے والے سنڈے کو ان کو رکھا جائے گا، بلایا جائے گا. پھر دوبارہ وہ پورا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سیشن رکھا جائے گا، انہیں سنایا جائے گا. وہ سارے محاضرین اگر نہ ہو، ریکارڈڈ ہو، بٹھا دیا جائے، ریکارڈ سنا دیا جائے. یہ نفسیاتی اعتبار سے جب ان کے دل پر چوٹ پڑے گی اور وہ دیکھ لیں گے کہ اگر اب نہیں آئیں گے تو ہمارا راستہ صاف ہونے والا نہیں ہے، بعد میں آنا ہی آنا ہے، تو لہٰذا وہ باضابطہ اہتمام کے ساتھ پہلی مرتبہ آ جائیں گے. ہم اپنے کام کی اہمیت بتائیں. اسی طریقے سے اس کام کو اور مؤکد کرنے کے لیے علاقے، بستی، اڑوس پڑوس، اس گلی کے کم از کم یا اس بستی کے رہنے والے، چاہے وہ آپ کے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالے ہوں یا نہ ڈالے ہوں، ان کو بھی ضرور ہم اس کے اندر شرکت کریں. دعوت تو دے دیں، کھلانے کے اندر ہاتھ تو جھوٹا کروانے کے لیے بلا تو لیں. محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اپنا اسکول وہ لوگ سمجھیں گے، اپنائیتیں آ جائیں گی، اور وہ لوگ بھی اپنے اسکول کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. تو اس لیے علاقے کے، بستی کے، گلی کے، اطراف کے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کو مدعو کریں. اور ان کو مدعو کرنے کے لیے ہم گھر گھر، گلی گلی، اطراف میں بعض ٹیچرز کو، بعض اسٹوڈنٹس کو لگا کر دعوت بھی دے سکتے ہیں، بھجا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب پیرنٹس میٹنگ جب ہم رکھتے ہیں، جب وہ لوگ آ جائیں تو جی جان سے ان کا ویلکم کریں، گرم جوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کریں. پھر اس کے بعد جو اجتماعی کونسلنگ ہونی چاہیے اور انفرادی ذہن سازی ہونی چاہیے، کمزور طلباء کو کیسے لے کر چلنا ہے، آپ کے گھر میں یہ بچہ کیسے پڑھتا ہے. بعض اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں اسکول کے اندر پڑھ لیتے ہیں، گھر میں نہیں پڑھتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں اسکول کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اور بعض طلباء ایسے، بعض اسٹوڈنٹس ایسے سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کو خاص قسم کی کہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب یہ ٹیچرز اور پیرنٹس بات کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ میرے بچے کو ایسے بولنے کی ضرورت ہے، پیار سے بولیے سمجھ جائے گا، یا اسے سختی سے بولیے سمجھ جائے گا، ڈرائیں گے تو سمجھ جائے گا، ڈرانے سے اور وہ نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے آپس میں پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا بہت مضبوطی سے ایسا گہرا تعلق ہونا چاہیے جیسے پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، گاڑی کے 4 ٹائر ہوتے ہیں. جیسے وہ لازم ملزوم ہیں، 3 ٹائروں سے کار چل نہیں سکتی ہے، 1 پر سے پرندہ چل نہیں سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا ہے، ویسے ہی ہمارے یہ سرپرست اور یہ ٹیچرز، ان کے بغیر، ان کے اتحاد، ان کے فکروں کے بغیر یہ ہمارے اسکول کے طلباء پڑھ نہیں سکتے ہیں. بہت زیادہ ہم اپنے اس کو مؤکد کرنے کی کوشش کریں. ابھی سے جو اسکولس والے ہیں وہ تاریخ کو طے کریں، عزم کریں. 26 جنوری سے پہلے ہم پیرنٹس میٹنگ رکھیں گے، بافیض بنائیں گے، مقصد بنائیں گے. ہم اینول سے پہلے کریں گے، علماء کی نگرانی کے اندر کریں گے. اس طریقے سے اگر ہم پیرنٹس میٹنگ کو کریں گے تو اللہ رب العزت سے امید کی جاتی ہے کہ ہمارا اسکول بہت زیادہ ترقی بھی کرے گا اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعلیم اور تربیت کے اندر بہت زیادہ نکھار پیدا ہوگا. اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.